جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں سیٹ ڈیجیٹل اور میں ہوں ملک یامین عوان۔ ناظرین، آج صبح سویرے ایک افسردہ کر دینے والی خبر سے واسطہ پڑا، دل انتہائی رنجیدہ ہے۔ اس کے اثرات آپ کو میرے چہرے پہ نظر آ رہے ہوں گے کہ گھومنے پھرنے کا موسم ہے اور لوگ جوک در جوک سوات، نران، کگان، کلام، مری گھومنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں اپنی فیملیوں کے ساتھ، اور کسی کو کیا پتا کہ ایک دم سے کوئی آفت ٹوٹ پڑے گی، کوئی پہاڑ ٹوٹ پڑے گا اور جانیں چلی جائیں گی۔ اسی طرح کا ایک واقعہ آج صبح سویرے ہو گیا سوات کے دریائے سوات میں۔ اچانک سے بڑا ہیوی ریلا بے شمار گھروں کو بہا کر لے گیا، اس میں جو سیاح تھے وہ بھی پھنسے ہوئے نظر آئے، اور بڑی افسوس کی بات ہے ناظرین، 78 پیپلز امداد کے منتظر رہے کہ کوئی بچانے کے لیے آ جائے۔ 78 لوگ دریا کے بیچ میں امداد کے منتظر رہے، کئی گھنٹے تک حکومتی اہلکاروں کے کان پر جوں تک نہیں رینگی۔ حالانکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، 1 منٹ میں رپورٹ کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے، کوئی اہلکار ان کو بچانے کے لیے نہیں آیا، اور لوگ تماشا دیکھتے رہے، لوگ مووی بناتے رہے اور سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرتے رہے۔ یہ ہے ہمارا بے حسی کا عالم۔ ناظرین، ہمارا معاشرہ بے حس ہو چکا ہے، ہمیں ایک دوسرے کا احساس خیال ہی نہیں ہے۔ اب میں نے دیکھا ویڈیو میں، آپ واضح دیکھ سکتے ہیں، ہم ویڈیو بھی لگا دیں گے اس کی، کہ وہ ایک ہی گھر کے 17 لوگ، ایک ہی خاندان کے 17 لوگ، وہ بھی اس ریلے کی نظر ہو گئے، اور آہستہ آہستہ لوگ ایسے جا رہے تھے جیسے مٹی کا ٹیلا پانی میں آہستہ آہستہ وہ ٹوٹتا جاتا ہے اور وہ بہہ جاتا ہے۔ اس طرح سے وہ 78 لوگ دریائے سوات میں بہہ گئے۔ اب ناظرین، اب امداد آئی ہے 4-6 گھنٹے کے بعد، اب لوگوں کی لاشیں اٹھا رہے ہیں۔ اب تو کئی لاشیں مل ہی نہیں رہیں، ابھی تک 7 لوگوں کی لاشیں مل گئی ہیں، اور باقی ابھی تک کوئی پتہ نہیں کون کہاں چلا گیا ہے۔ اور یہ دریا جو ہے، یہ میرا خیال ہے یہ افغانستان میں جاتا ہے۔ اب آپ ان لاشوں کو افغانستان سے ڈھونڈ کے لائیں گے۔ اگر بر وقت کارروائی کی ہوتی، KP کے حکومت کی بھی ذمہ داری تھی اور یہ وفاق کی بھی ذمہ داری تھی کہ وہ بر وقت سیاحوں کو امداد مہیا کر کے قیمتی جانیں بچا سکتے تھے۔ اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ 78 لوگ، 78 کے 78 ہی بہہ گئے ہیں، اور چند قدم کے فاصلے پہ لوگ ان کو دیکھتے رہے، ان کی فلم بناتے رہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک پر رحم کرے۔ آئیے ناظرین، ہم ایک اہم ایشو کی طرف چلتے ہیں۔ میری پیشن گوئی ہے، میرا اندازہ ہے، میرا تجزیہ ہے، یہ بات آپ نے ریکارڈ پہ رکھنی ہے کہ آنے والے دنوں میں غزہ میں بھی جنگ بندی ہوگی۔ اگلے 2-4 دن میں یہ خوشخبری آپ کو مل جائے گی۔ لیکن ناظرین، اس جنگ بندی کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا کہ ٹرمپ انتظامیہ اور اسرائیل ایک پلیٹ فارم پہ ہیں اور وہ مسلمانوں کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ غزہ کی پٹی پہ 15 یا 17 بستیاں ایسی ہیں جن کو نیست و نابود کر دیا جائے گا، اور غزہ کا کچھ حصہ اسرائیل میں شامل کر دیا جائے گا، اور کچھ حصہ فلسطین میں شامل کر دیا جائے گا، اور غزہ کے جو بے یار و مددگار خاندان بچ گئے ہیں، جو چند لوگ ہیں، ان کو مختلف ممالک میں آباد کر دیا جائے گا، اور یہاں پہ کوئی بزنس پوائنٹ آف ویو سے بڑے بڑے پلازے بنائے جائیں گے، بلڈنگیں بنائی جائیں گی، اور کاروبار شروع کیا جائے گا جی انٹرنیشنلی۔ یہ یہود و نصارہ کی ایسی سازش ہے جو پورے عرب کو آگ کی لپیٹ میں لے لے گی۔ میری باتیں یاد رکھیے گا، اس سے خطے میں نقصان ہوگا، خطے میں اسرائیل کی اجارہ داری قائم ہوگی، اور وہ مسلم ممالک پہ جب چاہے جدھر سے چاہے حملے کر سکے گا اور اپنی ہر بات منوا سکے گا۔ لمحہ فکریہ ہے سیاستدانوں کے لیے کہ ابھی بھی امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پر لایا جائے
اور اس اقدام کو روکا جائے۔ فلسطین ایک آزاد ریاست ہے۔ یہ ناظرین پاکستان کے ساتھ ہی یہ ریاست آزاد ہوئی تھی 1947 میں، ہم آزاد ہوئے تھے 1947 میں، یہ فلسطین ریاست آزاد ہوئی تھی جہاں تک میرا خیال ہے۔ اور اس مقبوضہ ریاست کو 75-80 سال سے دن رات برباد کرنے میں اسرائیل لگا ہوا ہے، ان کا جینا حرام کیا ہوا ہے، سانس لینا محال کیا ہوا ہے۔ تو ابھی بھی وقت ہے، اگر انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی ہے، 55-56 ہزار شہداء کی قربانی دے کے بھی اس کو آزادی نہ ملی، تو پھر کیا فائدہ ہے؟ ایسی زندگی سے تو موت بہتر ہے۔ فلسطینیوں کو یہ فیصلہ ہرگز قبول نہیں ہے، اور یہ فیصلہ وہ کبھی قبول نہیں کریں گے، کیونکہ وہ شہادت کو درجہ دیں گے، وہ شہید ہونا پسند کریں گے، اپنی سرزمین وہ کسی کو دیں گے نہیں۔ لیکن اگر زور زبردستی سے وہ زمین حاصل کر لی گئی تو پھر یہ حیران کن بات ہے کہ آنے والے وقت میں وہ پورا فلسطین ہی کھا جائیں گے۔ ابھی تو ایک غزہ کی پٹی پہ وہ قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو لوگ اسی طرح کرتے ہیں، پہلے پاؤں رکھتے ہیں، پھر تھوڑی سی جگہ پہ قبضہ کر کے پھر سارا گھر ہی قبضے میں لے لیتے ہیں۔ جی ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے بجٹ پہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں۔ بیسیکلی تو یہ بجٹ جو ہے، یہ ناظرین بجٹ IMF سے بن کے آتا ہے، اور ہم گونگے بہرے ہیں، ہمارے منہ میں زبان نہیں ہے۔ ہم نے اس بجٹ کو ایکسیپٹ کرنا ہی کرنا ہے ہر صورت۔ جو ہمیں IMF نے تجاویز دینی ہے اس کے مطابق ہم نے بجٹ بنانا ہے۔ بنا بنایا ویسے ہمیں ملتا، اس میں تھوڑا بہت ہم ایڈ کر کے منت سماجت کرتے ہیں کہ جی اس طرح 2-3 چیزیں ہماری بھی شامل کر لیں، اور پھر ہم اس بجٹ کو پارلیمنٹ سے دھونس اور زبردستی سے وہ بجٹ ہم پاس کرواتے ہیں۔ یہ ایسا بجٹ ہے جس میں نہ کسان کا کوئی حصہ ہے، جس میں نہ غریب کا کوئی حصہ ہے، مزید ٹیکسز لگا دیے گئے ہیں، اور یہ امیروں کا بجٹ ہے۔ مارکیٹ میں یہ چیز عام ہے کہ یہ امیروں کا بجٹ ہے، اس میں غریبوں کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ سولر پہ ٹیکس لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ پہلے عوام کو ریلیف دے کے اب آپ ان سے وہ ریلیف چھین رہے ہیں۔ پہلے کہتے ہیں کہ بلڈنگ پہ چڑھ جاؤ، پھر نیچے سے سیڑھی کھینچ لیتے ہیں۔ یار یہ تماشا بند کریں، عوام کو جینے دیں۔ پہلے ہی عوام پاکستان میں تنگ ہے، اب آپ نے مزید ٹیکسز لگا دیے ہیں۔ آپ کو سب سے بہترین کام یہ کرنا چاہیے تھا کہ کسان کا خیال کرتے، کسان کو بجٹ فری پالیسی میں لے کے آتے، جہاں سے ہمارا پورا ملک چل رہا ہے۔ ہمارے ملک کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ میں برملا یہ بات کہہ رہا ہوں، پاکستان کا ہر ادارہ اس وقت تمام بزنس مینوں کو تنگ کر رہا ہے، ان کا جینا حرام کیا ہوا ہے، جھوٹے مقدمات درج ہو رہے ہیں، ہر بندے کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا، لوگ ملک چھوڑنے پر مجبور ہیں۔ میں دعوے سے یہ بات کر رہا ہوں، سروے کرا لیں پنجاب کا، KPK کا، بلوچستان کا، سندھ کا، ہر بزنس مین پریشان ہے۔ کیوں پریشان ہے؟ پالیسی کوئی نہیں ہے بزنس چلانے کی، سہولیات ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ بزنس مین پہ ٹیکس در ٹیکس لگائی جا رہے ہیں، ٹیکس در ٹیکس لگائی جا رہے ہیں۔ وہ کمائے گا کیا؟ آپ کو کیا ٹیکس دے گا؟ اس کی سیدھی سی پنجابی کی مثال ہے، گنجی نہائے گی کی تے نچوڑے گی کی۔ اور جین دیو یار، اس ملک دے وچ عوام نو جین دیو۔ ہن تے عوام خودکشیاں کرن تے مجبور ہے۔ ایک بندہ صبح کمانے نکلتا ہے، شام تک اس کو بیچارے کو دیہڑی نہیں ملتی، تو وہ ڈاکے مارے گا، چوریاں کرے گا یا خودکشیاں کرے گا۔ میکسیمم جو بڑے بزنس مین ہیں جن کو میں جانتا ہوں، وہ اس ملک میں بزنس کو کنٹینیو نہیں کر سکیں گے۔ میں آپ کو اس پروگرام کی وساطت سے میسج دے رہا ہوں، اس وقت جو ملک کا حال ہے، حکومت کسی قسم کا کوئی ریلیف دینے کو تیار نہیں ہے، اور بزنس مین جو ہے نا، اس کا گلا جو ہے نا، وہ اس کا سانس بند کر دیا انہوں نے۔ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، میں چیمبر آف کامرس کا ممبر بھی ہوں، چیمبر سے جتنے لوگ وابستہ ہیں میں سب سے ملتا ہوں، تمام لوگ اس بات پہ متفق ہیں کہ ٹیکسز کم ہونے چاہیے اور بزنس مین کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے۔ آپ نے اتنی مشکلات پیدا کر دی ہیں
کہ کاروبار کو کنٹینیو کرنا بہت مشکل ہے. میکسیمم لوگ باہر جانے کا پلان کر رہے ہیں کیونکہ باہر کے ملکوں میں عزت ہے، احترام ہے، خوراک خالص ہے، آب و ہوا خالص ہے. وہ اپنے رہنے والے لوگوں کا خیال کرتے ہیں، وہ ان کو سہولیات مہیا کرتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں ٹیکس دیتے رہو، سہولت کوئی نہیں ہے. اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ بجلی، پانی، گیس، ٹیکس. کہاں سے دیں بھائی؟ آمدن ہے کوئی نہیں. آج تو مجھے غصہ آ رہا ہے بہت زیادہ کہ کمائی ہے کوئی نہیں اور خرچے ہی خرچے. آمدنی 54، خرچہ 12 نے. کس ملک میں رہ رہے ہیں بھائی؟ اب ہمارا تو ملک ہے، ہم نے تو جینا مرنا یہیں پہ ہے. ہمارے آباء و اجداد کا ملک ہے، ہمارے آباء و اجداد نے بڑی قربانیوں سے یہ ملک حاصل کیا ہے. لیکن جینا حرام ہے، کاروبار کوئی نہیں ہے، بزنس کی گروتھ کی پالیسی کوئی نہیں ہے. کس کو بتائیں جا کے؟ کس سے مانگیں ریلیف کہ ہمیں ریلیف دے دو، ہمیں جینے دو؟ پروگرام کے اختتام سے پہلے ایک تو اچھی بات آپ کو بتانی ہے، دوسرا جاتے جاتے میں آپ کو کچھ بجٹ کے بارے میں چند باتیں بتا دوں. تقریباً 11,000 ارب روپے کا بجٹ 2 مدوں میں خرچ ہوگا جی. 11,000 ارب روپیہ 2 مدوں میں خرچ ہوگا. ایک ڈیفنس، دوسرا سود کی ادائیگی. سود کی ادائیگی جو ہم نے سود دینا ہے، اگر ہم نے قرضہ لیا تھا نا 100 روپیہ تو اس پہ سود بنتا ہے 10 روپے. تو ہم نے صرف سود کی ادائیگی جو ہے نا 10 روپے وہ اس دوسری مد میں رکھا ہے. آپ حساب لگا لیں 11,000 ارب روپے میں سے سود جائے گا، اصل رقم وہیں پہ کھڑی ہے، اور ڈیفنس کا بجٹ دیا گیا جی. اس کے علاوہ دفاعی بجٹ جو ہے اس کو 25.50 ارب روپے کر دیا گیا ہے اور 8.207 ارب روپے سود کی مد میں جائے گا جی. کون لوگ ہو یار تسی؟ اور ساڈی عوام نو اس سود دے چنگل چوں بچاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قرآن میں واضح کہا کہ سود اللہ تعالیٰ سے کھلی جنگ ہے. تو جب آپ اللہ سے جنگ لڑ رہے ہیں تو پھر آپ نے کامیاب کہاں پہ ہونا ہے؟ آپ نے کیا ترقی کرنی ہے؟ آپ نے کیا ملک چلانا ہے؟ مجھے بتائیں. آپ ملک نہیں چلا سکتے، آپ صرف وقت کو دھکا دے رہے ہیں. جو حکمران آتے ہیں، جو پارٹی آتی ہے، وہ سیدھی IMF کے پاس بھاگ جاتی ہے. IMF سے قرضہ نہ ملے تو کیا ہم بھوکے مر جائیں گے؟ آپ جب تک IMF سے قرضہ لینا بند نہیں کریں گے آپ کے ملک سے عذاب نہیں ٹل سکتے، یہ میرا دعویٰ ہے. آپ کے ملک سے بیماریاں نہیں ختم ہو سکتی، یہ میرا دعویٰ ہے. بھوک اور افلاس نہیں ختم ہو سکتی، یہ میرا دعویٰ ہے. آپ سود پہ پیسہ لے کے ملک چلا رہے ہیں، اس طرح ملک نہیں چلے گا. آپ خدا کا واسطہ اس ملک کی جان چھوڑیں اور اعلیٰ ترین لوگوں کو ملک چلانے دیں اور ایکسپرٹ ترین لوگ لے کے آئیں جو ملک کو بغیر قرضہ لیے چلائیں، اور ایسے ممالک سے قرضہ لیں جہاں ہمیں سود نہ دینا پڑے. ایسے بھی سسٹمز ہیں. ورلڈ بینک آپ کو ہر سال قرضہ دیتا ہے بغیر سود کے. یہ میری انفارمیشن ہے، ہو سکتا ہے غلط ہو. آپ وہ قرضہ لیں جو آپ نے سود نہیں دینا، تاکہ ہمارے بچے بھی جو ہے نا اس سود کی لعنت سے بچ سکیں. آج کے لیے اتنا ہی. اور جاتے جاتے ایک بات بتا دوں آپ کو کہ آج جمعے کا دن تھا اور جمعہ نماز پڑھتے وقت میری نظر مختلف نمازیوں پہ پڑی. کسی نے ٹراؤزر پہنا ہوا، کسی نے کو ہاف نکر سے تھوڑا سا آپ کر لیں نیچے، یعنی نماز ہی نہیں ہوتی. کچھ ایسے لوگ بھی نظر آئے. خدا کا واسطہ ہے، یہ مسلم کنٹری ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم آخری نبی کی امت ہیں، اور ہم نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا ہے. جمعے والے دن آپ نے جمعے کا باقاعدہ اہتمام کرنا ہے اور شلوار قمیض پہن کے اچھے طریقے سے تیار ہو کے آپ نے جمعہ نماز کے لیے جانا ہے. اور یہ آج کا سب سے بڑا میسج ہے کہ ہفتے کے بعد ایک جمعے کا دن آتا ہے، ہم اس جمعے کا اہتمام کریں اور شلوار قمیض پہن کے جایا کریں، اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر جایا کریں. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان ملک یامین نوان کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.